آپ ناشتے میں الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ انبیاء شروع کر رکھی ہے، اور قرآن کو آپ جہاں سے بھی پڑھیں ایسی ہدایت ہے کہ آپ لگتا ہے کہ مجھے شدید ضرورت ہے اس ہدایت کی، تاکہ میں دنیا میں ایک پرسکون زندگی گزاروں۔ یاد رکھیے، انسان کو نہ دولت سے سکون ملتا ہے، نہ مال سے، نہ اولاد سے، نہ تعلقات سے، نہ عہدوں سے۔ یہ سب چیزیں اگر اللہ کی عین حکم کے مطابق استعمال کی جائیں تو پھر ہی انسان پرسکون رہ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی انتھک محنت دین کے لیے کرتے تھے، اور کس قدر پرسکون تھی ان کی زندگی، کہ روم کے بادشاہ نے بھی کہا کہ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، یہ کیسا آدمی ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کانپ رہی ہے۔ اور وہ جب آیا نا ایلچی، اس نے مدینے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ادھر چلا گیا ہے نیچے، آپ جا کے آگے چلے جائیں، مل جائے گا۔ وہ تھوڑا سا باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک سر کے نیچے تک وہ رکھ کے کوڑا تو سو رہے ہیں آرام سے۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں نا، وہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس نے کہا، عمر تو نے انصاف کیا، تو آج یہاں بھی نیند آرام سے نیند سو رہا ہے۔ ہمارا شاہ روم جو ہے وہ ایک نہیں کئی دربان ہے، پھر بھی اس کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ اللہ کا دین بہت بڑی نعمت ہے، اس پر عمل کیجئے، اس کے دنیا میں بھی مزے لیجئے، اور آخرت میں اللہ کے ہاں جنت کا انسان حقدار بن جاتا ہے۔ اور وہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ کرے، اور پھر ان پر عمل کرے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 37 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اچھا، قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو میں نے کتابیں آج تک پڑھی ہیں۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ آپ کو مرض بھی بتاتی ہے کہ انسان کو کیا اخلاقی، کیا مرض، قانونی اخلاقی مرض کیا لاحق ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ علاج کوئی نہیں بتاتا، لیکن عام دوائیوں کے لیے نہیں، یاد رکھیں، جو جسم کی بیماریاں ہیں اللہ سے دعائیں مانگے اور آپ علاج کرائیں، لیکن جو قلبی بیماریاں ہیں، جو دل کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج صرف اور صرف قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، قرآن میں کہاں ذکر ہے بلا کہ انسان میں یہ کمزوریاں ہیں اور اس کا علاج یہ ہے؟ کہاں پر ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورہ یونس۔ سورہ یونس توحید پہ ہے میڈم، ساری کی ساری۔ سورہ معارج آپ نکال کے دیکھ لیں، سورہ معارج جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان میں یہ کمزوریاں ہیں، لیکن اگر وہ یہ کام کرے تو وہ اس کی ساری قلبی بیماریوں کا علاج ہے۔ سورہ معارج سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ الحمدللہ۔ سر سورۃ مومنون کی بھی پہلی آیات جو ہے نا وہ بھی ہیں۔ کون سی ہیں؟ پڑھیں بلا۔ سر قد افلح، 10-15 آیات ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی بھائی حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیں، وہاں ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے، آپ سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات کی بات کر رہے ہیں۔ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہاں جی سر۔ ہاں، ذرا آپ غور سے پڑھیں، وہ آیتیں ہیں، انسان کو بتایا گیا ہے
کہ اگر یہ کام آپ کر لیں جو ان آیات میں بتائے گئے ہیں، دین آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی خاص کر پہلی دوسری آیت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور نامی آیت ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، خشوع اور خضوع والی نماز، اور جس نماز کی حفاظت وقت پر پڑھی جائے، یہ دو کام کر رہے گا، نماز 5 وقت اس طرح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے اندر اس کے جو آیت کے اندر سارے تقاضے وہ پورے کرنے آسان ہو جائیں گے۔ اب بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آ رہی ہے آگے جی سورہ انشاءاللہ۔ ابھی ہم یہ 21 کر رہے ہیں، 23 نمبر وہ ہے، میں کھول کے آپ کو سارا بتاؤں گا وہاں پہ۔ اچھا، اب یہاں انسان کی ایک، اور وہ آپ اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ کرو، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھ لیں، یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں انسان آیا ہے آزمائشوں کو سر کر کے تاکہ اللہ کے ہاں درجہ پا لے، جنت دنیا میں بھی کامیاب ہو، اس کا سیرت کردار بھی بن جائے گا۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ یہ مال کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جلدی جلدی ملنے والی چیز ہے، اور اس کے پیچھے ساری زندگی لگا رہتا ہے۔ قرآن اتنا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک لگے رہے، زرتم المقابر، تم لب گور پہنچ گئے، قبر میں پہنچ گئے۔ تو انسان کو یہ جلد بازیاں، یہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں کہتا ہے یہ جلدی شیطان کا کام ہے۔ بھلا کیوں؟ سوچا کریں ذرا، شیطان کا کام اس لیے ہے کہ شیطان نیکی کرنے پر بڑی جلدی ترغیب دیتا ہے اور انسان قبول کر لیتا ہے جو غلط کار ہے، اور مومن کے پیچھے بھی شیطان پڑتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ اس کو سمجھتا ہے دشمن ہے، اور وہ فوراً اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کہا ہے خلق الانسان من عجل، یہ تو یہاں ہے نا کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور دوسری جگہ کہا اللہ تعالیٰ فرمائے وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا، انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 11 ہے۔ بالکل یہی مفہوم ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ تو اس میں آپ کے اور میرے لیے سبق کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ، فکر اور غور فکر کرنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ جو کام کرنے لگیں سب سے پہلے ایک بات سوچیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے خلاف ورزی ہے؟ پہلا سوال اپنے دل، اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو میں باز آ جاؤں، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس کو فوراً کر لوں۔ تو پہلی بات کہ آپ ان ساری جلد بازیوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیں۔ دوسری جگہ یہ آیت بھی موجود ہے۔ لہٰذا انسان کی یہ کمزوری کا علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اب قرآن نے بڑی نشانیاں بتائی ہیں، مثلا خود اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات کا نظام دیکھ لیں، کس
سکون اطمینان سے چل رہا ہے، ہر چیز اپنے اپنے وقت لے کر، کوئی جلد بازی میں نہیں ہے، نہ دن نہ رات نہ سورج نہ چاند نہ ستارے، جو اللہ نے حکم دیا عین اس کے مطابق۔ تو ان نشانیوں سے بھی، کائنات کی نشانیاں ہوں، انفس کی نشانیاں ہوں، یہ بھی ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کوئی جلد بازی کی دلیل نہیں ملتی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا تستعجلون، تو زیادہ جلدی مت مچاؤ، کوئی کام ہر کام سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ تم بہت ذمہ دار مخلوق ہو، پوری مخلوق میں سب سے ذمہ دار تم ہو کہ تمہیں ہر ایک کام کا حساب دینا ہے۔ لہذا دوسری بات جو یہاں اہم بات ہے، کافر کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کہتے ہیں، اور پہلے کافر کہ انبیاء سے، یہ جو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جلد دھمکی دیتے ہو، لے آؤ، جلدی لاؤ، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی مت کرو۔ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز پیدا کیا گیا ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو یہاں پر اجل کا لفظ ہے، مطلب اس سے مراد انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے؟ یہ چیز انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور اس کا علاج کیا ہے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کریں گے تو یہ جلد بازی جو ہے اس سے آپ بچ جائیں گے۔ میں نے آپ کو پہلی مثال دی ہے کہ جلد بازی، جب بھی آپ کوئی سامنے کام کرنے کو آئے، فوراً اللہ کی دی ہوئی عقل سوچ سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اس کے خلاف ورزی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کر گزریں، اگر اس کے خلاف ہے تو چھوڑ دیں۔ سر جلد بازی ویسے بھی شیطان کا کام ہوتا ہے، شیطانی جی کام ہے۔ بالکل، قرآن نے کہا ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، وہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اس کی پوری کوشش ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں۔ اور کوئی سوال؟ شاباش۔ جی سر، جزاک اللہ۔ سر آج یہ جلد بازی سے مراد کیا ہے؟ مطلب جیسے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا، لیکن جلد بازی جلدی سے کرنے سے کیا مراد ہے؟ بغیر سوچے سمجھے کرنا، فٹافٹ کر دینا، جو دل میں آئے، جو آج ہم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے ہم بھگت رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ آگے آیت 38 سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور یہ پوچھتے ہیں یہ جو تم وعدہ کر رہے ہو، عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہو، یہ کب آئے گی؟ یہ ہے جلد بازی۔ تو وہ کہتے ہیں یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو نا، یہ جو تم دھمکیاں دیتے ہو، انبیاء سے کہتے تھے کہ اللہ تم اگر نہیں مانو گے اللہ کو، اللہ کا انکار کر کے زندگی اس کی مرضی کے خلاف گزارے گے تو تمہیں عذاب ملے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہاں ہے وہ عذاب، لے کے آؤ نا، جلدی لاؤ۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور وہ اس چیز کو مانگ رہا ہے جو اس کے لیے بہت خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر کہتے ہیں کہ سنو، یہ عذاب میں خود ٹال رہا ہوں اور تمہیں مہلت دے رہا ہوں تاکہ تم توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لو اور اللہ کے فضل و کرم کے مستحق بن جاؤ۔ لیکن یہ بار بار چیلنج کرتے تھے منکرین کہ یہ جو تم دھمکی دے رہے ہو نا عذاب کی، لاؤ نا، جلدی لاؤ، اگر تم سچے ہو کہ یہ ہوگا تو آتا کیوں نہیں ہے وہ عذاب؟ یہ تھا کافروں کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اس کے باوجود ان لوگوں کو مہلت دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے کہ ہم توبہ تائب ہوں، جلد از جلد اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کی رحمتوں کے مستحق ہو بن جائیں گے۔ بڑی ان آیات میں ہمارے لیے بڑے ہدایت کے پہلو ہیں، غور سے پڑھا کریں، سمجھا کریں۔ کوئی سوال آیت 38 کے بارے میں؟ آیت 39 کو ذرا غور سے پڑھیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ لو یعلمون الذین کفروا، کاش ان کافروں کو اس وقت کا علم ہو، جب وہ جس عذاب کو مانگ رہے ہیں نا، اگر اس عذاب کا ان کو علم ہو تو پھر وہ عذاب کیا کرے گا ان کے ساتھ؟ ہین لا یکفون عن وجوہہم النار، جب وہ اپنے منہ کو آگ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کریں نا، جب بھی انسان کو آگ سے واسطہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کو بچاتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اپنے چہرے کو۔ اپنے چہرے کو، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ کیوں؟ وہ سب سے زیادہ سینسیٹیو ہے۔ آگ جو ہی اس پہ گرمی پہنچتی ہے تو وہ انسان بلبلا اٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، جب یہ آئے گا تو تم اس وقت اس قابل بھی نہیں ہوگے کہ اپنے چہروں کو اس آگ سے بچا سکو۔ کتنی عذاب کی شدت اور ہلاکت ہے اس میں۔ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی پیٹھوں کو اس آگ سے بچا سکیں گے۔ اللہ، یہ چیز کیا بتا رہی ہے؟ انسان کی بے بسی، کہ جب عذاب آ جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور آخری بات، نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی۔ یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ کو مصیبت آتی ہے، آپ کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، جاننے والے آتے ہیں، دفتر کے لوگ آ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہاں کوئی تنہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ تو یہ کافروں کی جو حالت زار بیان کی جا رہی ہے آخرت میں، ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے کہ دنیا میں سوچ سمجھ کے عمل کرو، پوری ذمہ داری سے عمل کرو، ورنہ اس آگ کا تمہیں سامنا ہوگا۔ جب یہ آیتیں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، یقین مانے ہمارے اندر پوری طرح جذبہ ایمان ابھرتا ہے کہ بچو برائی سے، یہ جہنم کی آگ کیسے میں برداشت کروں گا۔ سر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں کتنی سخت آئی رہتا ہے نا۔ ہوئے 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 ہوئے، کیا بات ہے! بالکل ایسی سخت ہے کہ انسان دنیا میں برائیوں سے بچے گا، کیونکہ یہ جہنم کتنی ہولناک اور خوفناک ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 39 کے بارے میں؟ اچھا، اب اگلی بات جو ہے نا آیت 40 میں، یہ تو کمال ہی بات ہے۔ اچھا، یہ جو آیت 39 ہے، یہ انسان کے ساتھ معاملہ ہوگا جب وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا کہ کون جہنم میں جائے گا اور اس کا کیا حال ہوگا۔ آیت 40 میں بتا دیا کہ یہ جو قیامت آئے گی نا، اب آپ کو دو چیزیں بڑی کلیئر آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک ہے جب سارے لوگ مر جائیں گے، پہلا سور، اور پھر اس میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، چاند ستاروں کا کیا حال ہوگا، سورج کا کیا حال ہوگا، اور پھر انسانوں کا اور جانوروں کا کیا حال ہوگا۔ اتنا خوفناک وہ مرحلہ ہوگا۔ یہ کون سا سور ہے؟ پہلا سور۔ اس کے پھر بعد اللہ کو پتہ ہے کتنی دیر بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ پہلے سور میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ہر ذی روح مر جائے گا، ختم۔ اور دوسرے مرحلے پر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر نکل پڑیں گے اور سیدھے چل دیں گے کدھر؟ میدان حشر کو۔ سمجھیں یہ باتیں، یہ مرحلے ہمیں پیش آنے ہیں، اور جن لوگوں نے اس مرحلوں کی تیاری کر لی ہے وہ ساری اذیتیں وہاں دیکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اطمینان ان کو اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ پہلا سور کیا ہے۔ قرآن میں آخری صورتیں دیکھ لیں آپ، بیچ میں بھی قرآن میں دونوں سوروں کا ذکر ہے، اور مومن کو قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ آنی چاہیے۔ مثلا یہ آیت 29 کب کا واقعہ ہے بلا؟ ساری 39، آیت 39 کب کا واقعہ ہے؟ کس مرحلے کا واقعہ ہے؟ آخرت کا، قیامت کا۔ ہاں، سر جب فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ یہ جو بات سر آپ دوسرے پہلی بہن نے جو بات کہی ہے نا، آخرت کا اور قیامت کا، بھائی قیامت سارا مرحلہ ہے،
ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ مرحلہ ہے آخرت میں حساب و کتاب کے بعد جہنم کا مرحلہ ہے۔ آیت کے اندر سمجھیے، سوچئے 100,000 دفعہ۔ اب اگلی آیت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ قیامت آئے گی، پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ بل تأتیہم بغتۃ، یہ ان پر اچانک آئے گی، فتبہتہم، اور ان کو دبوچ لے گی۔ یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے جہاں پہ جب اللہ تعالیٰ برپا کریں گے قیامت کو، یا پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت، اور یہ انسانوں کی حالت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنا نارمل کا کام کر رہے ہوں، بازاروں میں کوئی چیز خریدنے گیا ہے، کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، اتنی مہلت نہیں ہوگی کہ وہ گھر واپس آئے۔ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، بل تأتیہم بغتۃ، اچانک آئے گی، ایک دم۔ اب آپ میں اور آپ سوچیں کہ یہ اگر اس طرح کا واقعہ ہوگا، اور پھر آگے آئے فتبہتہم، اور ان کو دبوچ لے گی، یہ جو مرحلہ ہوگا۔ آگے سنیں کتنا سخت ہے، فلا یستطیعون ردہا، اور نہ اس کو دفع کر سکیں گے کہ وہ اس سے بچ جائیں، کوئی ایسی چال چل جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنا، پلیز یہ آپ ناہید مجیب صاحبہ، آپ کے مائک آن ہے، بند کریں اس کو۔ سر جی یہ جو 40 آیت ہے تو یہ تو پھر قیامت ہی کے بارے میں ہے نا، کہ اس کا منظر بیان کر رہی ہے، یہ میں اس کے آخرت کا بعد کا تو نہیں ہے نا۔ آپ پہلے بات کو سمجھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے جب قیامت جی برپا ہوگی۔ جی جی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہم یہاں بالکل کلیئر ہوں، اور وہاں جب مومنوں پر اس وقت کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ اس چیزوں کو سمجھ لیں یہاں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں یہ یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل ابتدائی مرحلہ ہے، بل تأتیہم بغتۃ، اچانک آئے گی اور ان کو دبوچ لے گی، اور پھر اتنا بے بس ہوگا انسان، فلا یستطیعون ردہا، تو پھر اس کو لوٹا بھی نہیں سکیں گے کہ نہیں وہ امن والے مرحلے میں چلے جائیں جو اس سے پہلے تھا برپا ہونے سے۔ آگے سنیں سخت بات، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اللہ اکبر، پوری کائنات کی ہر مخلوق کتنی بے بس ہوگی جب وہ ان کو دبوچ لے گی قیامت، جب ان کی موت آنے سے پہلے کہ یہ سارے مرحلے مرنے سے، اور جب مرے گا تو اس کے بعد وہاں پتہ چلا کہ یہ سارے مراحل میں کوئی اس کو کہیں سے مدد نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ جس ہستی کا فیصلہ ہے اس کے خلاف کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، یہی توحید ہے۔ سر جیسے زلزلہ آتا ہے، اچانک آ جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، صحیح منظر بیان ہو رہا ہے۔ ناہید مجیب صاحبہ، آپ کا مائک ابھی بھی آن ہے اور آپ کی باتیں سب لوگوں کو ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ عجائب ذرا دیکھا کرو بیٹا۔ جی، تو یہ دیکھا آپ نے، یہ قیامت کتنی ہولناک ہوگی، اس کی ابتدا کتنی ہولناک ہوگی جو آیت 40 میں بتائی جا رہی ہے، اور اس کی انتہا کتنی خوفناک ہوگی جو آیت 39 میں بتائی جا رہی ہے۔ سر جی خوف آ رہا ہے، سن سن کے بہت خوف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بس اگر یہ خوف ہمیں اب آ رہا ہے نا، اسی خوف کے تحت ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ کے مکمل فرما برداری ہے۔ جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، جس سے منع کیا اسے رکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام ہولناک اور خوفناک مراحل، چاہے وہ قیامت کی ابتدا ہو یا جہنم کا میں جلنا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔ آمین ثم آمین۔ سر جی
आज वाली ये रिकॉर्डिंग सेंड करनी ग्रुप में ना, ये जिन लोगों को लिंक भेजे हुए हैं ना उनको भेजेंगे हम ये आप रिकॉर्डिंग आज। आधे घंटे के बाद डेली ऑनलाइन लाइन पे होती है? अच्छा ये एक सवाल है यहाँ पर जी। कि जो फरमाया गया हदीस के अंदर कि क़यामत बदतरीन लोगों के ऊपर आएगी, तो थोड़ा सा उसको बयान करें। आप ये देख रहे हैं कि जो लोग अल्लाह ताला के फर्माबरदार होंगे, इन तमाम मराहिल में जहाँ खौफ व हरास की इंतहा होगी, अल्लाह ताला उनको अपने ईमान और अमल जो दुनिया में और उन्होंने पूरी तरह समझा कि ये क़यामत के मराहिल क्या होंगे और उससे बचने का उन्होंने काम किया, तो उनको उस कोई अजियत नहीं होगी। लेकिन जो मुनकर और काफर हैं, जिन्होंने ना इन मराहिल को पढ़ा, ना समझा, ना उन पर ईमान लाए, ना अल्लाह के अहकामात की पाबंदी की, तो वो बदतरीन लोग हैं। और उन्हीं पर ये सारे जो आप देख रहे हैं कि मराहिल के ना आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे, ना पीठों से, और ना उनको वहाँ कोई मदद पहुंचेगी, ये उन्हीं लोगों का जिक्र है। अब बात समझ आ गई है? जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अच्छा, अब देखें ना, ये 2-3 आयतें अगर मैंने सुबह पढ़ ली हैं, सारा दिन मुझे बिल्कुल खौफ की हालत में मैं कोई बुराई नहीं करूंगा और हर नेकी करने की जल्दी करने की कोशिश करूंगा। ये है कुरान का कमाल, ये है तलावत आयात, कि जब हम अल्लाह का कलाम को उन अल्फाज में समझ लेते हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है, तो यकीनन अल्लाह ताला जैसे सूरह अनफाल में फरमाते हैं ना कि वज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उनके सामने अल्लाह ताला की आयत तलावत की जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तलावत में माना सिर्फ पढ़ना नहीं है, तलावत का माना है पढ़ के समझ के उसके पीछे पीछे चलना। तला यतलू का मतलब ही है पैरवी करना। कोई सवाल आज 38-39 तक जो मैंने अभी तक पढ़ा है? सर खौफ आ रहा है कि लोग रब्बना कितना मिनहुम। लोग खौफ आ रहा है कि लोग कितना शुतर बेमहाल की तरह फिर रहे हैं, ऐसे जैसे इसी दुनिया में ही रहना सारी उम्र। अल्लाह हिदायत दे सबको, अल्लाह हिदायत दे। अल्लाह कितना ताला ने उन लोगों को अख्तियार दिया है इस बात का कि चाहें तो अमल करें, चाहें तो ना करें। ना करेंगे तो ये हालत है जो आप देख रहे हैं। इसलिए आपको खौफ उनके बारे में नहीं आना चाहिए, मुझे और आपको अपने बारे में खौफ आना चाहिए और उनको हमें बता देना चाहिए। अब बात समझ आई है? जी सर बिल्कुल। जब उनको अपने ऊपर खौफ नहीं आ रहा, अल्लाह की नाफरमानियां और नाशुक्रियां कर रहे हैं उस अल्लाह की जिसने उनकी हर जरूरत पूरी की है, तो आप और मैं उनके बारे में इतने परेशान न हो। जरूर परेशान हो कि उनको हकीकत बता दी जाए, ये हमेशा याद रखें। अच्छा, अब चलते हैं आयत 41 पर। अब आप देख रहे हैं ये मक्की सूरत है और मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे कि इन लोगों को समझाएं, ये समझें कि ये जो ऊपर के मराहिल हैं आखिरत के, ये हर आदमी को गुजरना है। लिहाजा अगर वो कुरान को पर ईमान ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, तो फिर उसको पढ़ के समझ के उस पर अमल करने से बच सकते हैं। और नबी सबसे ज्यादा परेशान होता है। अल्लाह ताला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि लगता है कि तू तो आपको हिलाक कर लेंगे ऐ नबी सल्लम, क्योंकि ये ईमान नहीं ला रहे। ईमान कितना सौदे का फायदा है, लेकिन हकीकी ईमान याद रखिए, ये ईमान का दावा जो आज हम कर रहे हैं और अमल उसके खिलाफ है, हमारी जिल्लतें और पस्ती दुनिया में देख लें और आखिरत में मतलब नहीं अल्लाह ताला हमसे क्या मामला करेगा। ये बात अच्छी तरह समझें, ये कुरान बताता है और कुरान ही का तलावत आयात बेइंतहा जरूरी है। अच्छा, ये बताएं कि तलावत आयात क्यों बेइंतहा जरूरी है? क्या दलील है आपके पास? जल्दी बताएं।
اب بڑے غور سے سنیے اور ان کو سمجھیے، یہ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض منصبی ہیں۔ لکھیں آپ، سورہ 129 بقرہ کی 151، آل عمران کی 164، 164 اور سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3، یہ 4 جگہ پر یہ آیت آئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 فرائض منصبی بیان کر رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلا فرض منصبی کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ یتلو علیہم یتلو علیہم آیاتہ یتلو آیات کی علیہم تلاوت آیاتہ، پہلے نمبر پہ 4 جگہ پہ یہی ہے۔ تو تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے، حقانیت سر کو یقین کر ایک کے۔ دفعہ اور بتا دیں۔ اچھا پہلے بات سن لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے تلاوت آیات نہیں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرض منصبی ہے، اور وہ تلاوت آیات ہے، اور تلاوت اپنے مکمل معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، اور وہ سورت لکھیں آیت 129 بقرہ کی 129، دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی قبولیت کا اعلان ہے بقرہ کی 151 میں، اور اس کے بعد 164 آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ وہ نبی بھیجا جس نبی کے یہ 4 فرائض منصبی ہیں۔ اس کے بعد یہی آیت جو ہے سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3 مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو 4 کام جس اللہ نے سپرد کیے ہیں نا، وہ اللہ کن صفات کا مال، پہلے صفات کا ذکر ہے، ان کے صفات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور نبی کو یہ 4 کام اس کے سپرد کیے۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ خود قرآن بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی، ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اتنا فائدے کا سودا کہ دنیا میں بھی سکون اور اطمینان۔ آپ دیکھ لیں، آج ہم دین کے بغیر رہ رہے ہیں، ملک دیکھیں، پورا ملک جو ہے وہ اذیتوں میں مبتلا ہے۔ کسی پہلو سے دیکھ لیے، معاشرت، معیشت، مہنگائیاں دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھ لیں۔ 1 سال آزاد ہوئے ہے افغانستان کو، آپ وہاں اسلام نافذ ہے، اور آپ دیکھ لیں وہاں کی معاشرت، وہاں کی معیشت، وہاں کی سیاست کتنی پاکیزہ ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ نہیں، بالکل صحیح ہے سر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں دکھا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ آنکھیں کھول کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ اب سر ہم نے ٹھیک کرنا ہی نہیں ہے نا، ہم نے تو صرف چوریاں کرنی ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت جو قرآن ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے، ہم شیطان کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ نے آزادی دی ہے، اور اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ جب دنیا میں بھی تم ذلیل ہوگے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آخرت کا ٹھکانہ جو ہے دائمی، وہ بھی جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق بخشے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ، آپ سخت جب پریشان ہوتے تھے نا، کتنی پیاری آیت ہے 41، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کس قدر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا، یہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ آپ اتنی زندگی بخش چیز ان کو بتا رہے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے، اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ صرف نہیں ہوا، یہ پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ اگر آپ کو آج کہہ رہے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ
پاگل ہیں، جنونی ہیں، فلانے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ سب کچھ پہلے نبیوں کے ساتھ کر چکے ہیں، اس لیے پریشان مت ہوں۔ اور آگے بتایا، سنیں کیا کمال ہے قرآن، کتنے اختصار سے اور معنی کا سمندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی نا تسلی، اب فرمایا فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، اللہ کے عذاب لاؤ، عذاب کہاں ہے جو جس کی تم دھمکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی عذاب نے ان کو، مذاق اڑانے والوں کو گھیر لیا۔ اللہ اکبر، کیا رب کے ترکیبیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور آگے سنیں، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے ہر ایک انسان سے۔ آیت 42 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچاتا ہے؟ وہ ہستی جو اتنی طاقتور ہے، تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو۔ کون، اگر وہ تمہیں مہلت نہ دیتا، تمہیں نہ بچاتا، تو تم تو تباہ و برباد ہو جاتے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو کون ہے جو تمہیں بچاتا ہے ان بدترین کرتوتوں کے باوجود؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کیا کمال کی بات ہے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، مگر مسئلہ کیا ہے کہ یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہاں رب کی نصیحت سے مراد کیا ہے بلا؟ قرآن پاک۔ ہاں، قرآن پاک، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہاں ذکر کا مطلب قرآن مجید ہے، اس اور سے سر جی انکار ابھی کر۔ بھی تو یہی حالت ہے نا، ابھی بھی تو ہم لوگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے نا کہ تو قرآن پھر سے ہی ہمیں، لگے ہوئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ بھی تو ہمارے سامنے ہے۔ ہیں۔ بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، برائیاں کر کے تو آپ برے انجام سے نہیں بچ سکتے۔ کوئی بچا ہے آج تک؟ یہ دنیا میں دکھا دیا اللہ نے، آخرت میں تو برحق ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ آیتیں پڑھ کے آدمی اپنے ایمان تازہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ ایمان بڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی سے بچے ہر حال میں اور نیکی پر جلدی کرے۔ بالکل سر جی، بڑھتا ہے بالکل۔ قرآن پڑھ کے ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں جو اللہ کی سر صفت یہ رحمان آئی ہے، اس کو ذرا واضح کریں گے آپ؟ جی، اس میں اللہ کی صفت رحمان آئی ہے، اللہ کا نام رحمان آیا ہے، اس کو ذرا کھول دیں۔ جزاک اللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کرتوت تمہاری یہ اور میری مہلتیں دیکھ لو، میں تمہیں کس طرح پروٹیکٹ کرتا ہوں، بچاتا ہوں، تمہاری حفاظت کرتا ہوں، تو یہ رحمان کی صفت یہاں اپلائی نہیں ہوتی تو اور کون سی ہوتی ہے؟ بات کلیئر ہے؟ اس جی کا سر مطلب ہے جی، استغفار کرنا چاہیے تاکہ رحمان کی صفت ہو۔ جزاک اللہ۔ آپ نے دیکھیں، سوال کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہاں رحمان لفظ کیوں آیا ہے۔ اس لیے کہ ان تمام برے کرتوتوں کے باوجود تمہیں کس نے بچا رکھا ہے؟ کون ہے جو تمہیں مہلت دے رہا ہے؟ ورنہ اس کا ایک حکم، فضائیں، ہوائیں، بادل تمہیں تہس نہس کر دیں۔ اور اس نے کیا ہے تمہارے سامنے، جب مہلت ختم ہوئی ہے تو پھر اس نے یہ قوم اس قابل نہیں رہی کہ وہ دنیا میں اتنا زیادہ فساد مچائے، اس کو اللہ نے ختم کر دیا۔ جب تک آپ سوال نہیں کریں گے نا، بہت عمدہ سوال آپ نے کیا کہ یہاں رحمان کا لفظ کیوں آیا ہے۔ سر آج کل وہ جو یورپ ہے کنٹری پتہ نہیں کون سا ملک ہے، اس کے بیچ میں بھی طوفان آیا ہوا ہے اور سیلاب آیا ہوا ہے۔ اللہ دیکھا نا، اللہ جو کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، سر اسرائیلوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی رزق دے رہا ہے، کتنا ظلم کر رہے ہیں پھر بھی اللہ رزق دے رہا ہے، ان کو سب کچھ بے دے رہا شک بے شک، ہے، اتنا کیونکہ رحمت دنیا، ایک بات سنیے، دنیا
इम्तहान है। आप सब ने पढ़ा है, पर्चे दिए हैं, 3 घंटे का वक्त सबको मिलता है, मिलता है नहीं मिलता? नालायक को भी, लायक को भी, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी, जो चाहे तो उस पर गालियां लिख दे, लेकिन जब नतीजा सामने आता है तो फिर पछताता है वो। तो अल्लाह ताला, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये उसकी रहमानियत है कि उसने काफिरों को भी दुनिया में ढील दी हुई है, क्योंकि आजमाइश है। सर यहाँ से ये बात भी पता चलती है ना कि रहीम की सिर्फ जो है वो उसकी सिर्फ मोमिनों के लिए है बस, और ये सबके लिए आम है अर रहमान। नहीं, रहीम की सिर्फ दोनों सिफतें यहाँ आम हैं। आखिरत में जाके वो जो रहीम है वो सिफत सिर्फ मोमिन के लिए हो, दुनिया में दोनों के लिए, याद रखें। देखें ना, रहमान का मतलब है, अब जरा अच्छी तरह समझ लीजिए, रहमान जो इसमें मुबालगा है ना, उसमें जब वो बढ़ना घटना शामिल होता है, इसका वजन अतशान, सख्त प्यासा। अच्छा, उस सख्त प्यासे को जब आप पानी देते हैं, पानी पीने के बाद उसकी प्यास कम हो जाती है ना, तो अतशान का मतलब है जिसकी रहमत बेपनाह हो। अब इसमें कमी बेशी जो है उसको कवर करने के लिए अर्रहमान अर्रहीम आया, कि ये रहीम का मतलब है ये सिफत अल्लाह की दायमी है, हमेशा के लिए वो हद से ज़्यादा। रहीम भी मुबालगे का सीखा है, लेकिन इसमें दवाम है, हमेशगी है। रहमान में बे इंतहा रहमत है, लेकिन लफ्ज़ के अंदर एक जो ग्रामेटिकली कि वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब रहमान के साथ रहीम आता है तो इसका मतलब है हद रहमत भी है और दायमी भी है। अब बात समझ आई है? नहीं आई तो सवाल कर लें। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अल्लाह ताला किस तरह झंझोड़ झंझोड़ के अपनी रबूबियत, अपनी रहमतों का हमें एहसास दिलाता है। आयत नंबर 43 में देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम लहुम आलिहतन तमनअहुम मिन दूनिना, क्या इनके पास कुछ ऐसे इलाह हैं जो हमारे मुकाबले में इनकी हिमायत करें? बताएं ना मुझे। जब अल्लाह का अजाब आता है, सैलाब आता है, या कोई और बचा सकता है सिवाय अल्लाह के? कोई भी, नहीं कोई भी ला ऐसी ला हस्ती नहीं है। ताकत, बेमिसाल ताकतों का मालिक वो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुने इन कैफियत इंसानों की क्या होती है जो हम आप और मैं देख सकते हैं। ला यस्ततीऊन नसरहुम, वो ना तो खुद अपनी मदद कर सकते हैं, वला हुम मिन्ना युसहबून, और ना ही हमारी ताईद उनको हासिल है। जब अल्लाह अजाब में गिरफ्तार कर देता है तो वो ताईद जो उसकी रहमान और रहमानियत की सर जी, फिस नस्रहुम नहीं है, नस्र अनफुसिहिम। नस्र, हाँ जी, अनफुसिहिम, जज़ाकल्लाह। ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम, ना तो वो अपनी खुद मदद कर सकते हैं, अनफुसिहिम का मतलब खुद अपनी ज़ात के लिए, वला हुम मिन्ना युसहबून, और ना हमारी ही ताईद उनको हासिल है। तो ये है बंदे की बेबसी, और ये है मुनकरीन कितने बेबस होंगे आखिरत में। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो? अच्छा, अब अगली आयत में, आयत 44 में अल्लाह ताला बताते हैं कि ये गुमराही क्यों अख्तियार करते हैं, वजह क्या है। बड़े गौर से सुनिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसला ये है कि बल मतअना हाउलाए व आबाअहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र। सुभान अल्लाह। इनकी सरकशी और बगावत की वजह जो है ना, वो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वो ये है कि इनको और इनके आबा व अजदाद को हमने जिंदगी का सरो सामान दिए चले जाते हैं,
یہاں تک کہ ان کو یہ عرصہ بڑا لمبے عرصے تک ہم ان کو یہ دیتے رہتے ہیں۔ رازق خالق مالک تو وہ ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آزمائش کے لیے دے دیتا ہے انسان کو وسائل میں وسعتیں، اور یہی بدبخت انسان جو اللہ کا منکر ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی چیز کو جو اللہ کا یہ احسان ہے اس کی وجہ سے اللہ ہی کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میرا جس طرح اللہ نے مجھے دنیا میں دیا آخرت میں بھی دے گا۔ وہ بھائی دنیا کے اصول اور ہیں، دنیا دارالامتحان ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ وہاں آپ کو جو یہاں کارکردگی ہو اس کے بدلے میں وہاں آپ کو اجر ملے گا، تو لہٰذا اس کو وہ نہیں سمجھتے۔ تو ان کی خرابی کی وجہ یہ ہے کہ رب کی جو رحمتیں آزمائش کے طور پر انہیں ملی ہیں انہوں نے ان کو خراب کر دیا۔ اچھا سر یہ آیت تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، ایک دفعہ پھر آپ ذرا پلیز اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ جی جزاک اللہ، میں ابھی کرتا ہوں۔ اچھا، اوپر منکرین کا ذکر ہو رہا تھا نا، کہ جو اللہ اور رسول اور کتاب کے منکر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کتنا طاقتور ہے اور تم کتنے بے بس ہو۔ آیت 43 میں یہی چیز ہے۔ آیت 42 میں ہے کہ تمہیں وہ اللہ کس طرح بچاتا ہے مشکلات سے۔ آیت 44 جسے آپ کہہ رہے ہیں نا مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کافروں کا جو منکرین ہے ان کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ ان کا مرض کیا ہے؟ تکبر۔ تکبر کس بات کا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں، جو وسائل عطا کیے ہیں، یہ لوگ اس پر متکبر ہو گئے ہیں۔ متکبر کس طرح؟ ان میں کبر و غرور کیسے آیا؟ انہوں نے کہا دنیا میں ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، یہ آ کے نبی ہمیں نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو اس کا حساب دینا ہوگا، چھوڑو یہ خود ہم سے پیسے دولت وغیرہ میں کتنا نیچے ہے، ہم بہت اوپر ہیں۔ اگر یہ اتنا ہی اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری باغات اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیتا۔ یہ کتنی جہالت کی بات ہے، جس رب نے انہیں نعمتیں دی ہیں اسی کے احکامات کا اور اس کے نبی کا انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بل متعنا ہؤلاء، ہم نے ان لوگوں کو دنیا کی ساز و سامان دیا، وآباہم، ان کے باپوں کو بھی دیا، ان کے باپ دادا کو بھی دیا، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ انہوں نے زندگی کو، انہوں نے عمروں کو سمجھ لیا کہ باپ کو بھی ملا تھا، مجھے بھی مل رہا ہے، آگے میری اولاد کو بھی ملے گا، تو انہوں نے اس طوالت زمانہ کا غلط نتیجہ نکالا۔ کیوں؟ جو اللہ دے رہا ہے وہ اللہ انہی کو پکڑ سکتا ہے، انہی میں تنگ دستی آ سکتی ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے، سوال آ رہا ہے، افلا یرون، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو ان کی اطراف سے ان کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس زمین کو تنگ کر رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ قیامت نزدیک آ رہی ہے سر۔ موت کی نہیں طرف نہیں جا رہے ہیں، موت کی نہیں طرف نہیں جا نہیں 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 نہیں، اسلام پھیل رہا ہے سر جی۔ ایگزیکٹلی یہ صورت جو نازل ہوئی ہے جس زمانے میں، تو اسلام اس وقت اس مکے سے باہر پھیل رہا تھا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور یہی اس کا مطلب ہے کہ یہ جس طرح وہ مکے میں آزادیاں اور سارا کچھ، اب وہ اللہ کی گرفت میں آنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے انکار کیا، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اطراف مکہ میں بھی دین جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، لوگ قبول کر رہے ہیں،
اور اس دین کا جو مستقبل ہے وہ بڑا روشن ہے. کیوں؟ یہ عین فطرت کے مطابق ہے. جن لوگوں کی فطرت ٹھیک ہوگی، جو اللہ جس پر پیدا کیا اللہ نے کہ نیکی کو پسند کریں گے، برائی کو سے نفرت کریں گے، وہ اس پر ایمان لائیں گے. ابوبکر صدیق ایمان لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب اسلام باہر پھیلا تو کس طرح لوگ مسلمان ہوئے. یہ ہے کہ زمین ان پر تنگ ہو رہی ہے، اور 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. وہ نبی جس کے قتل کے وہ منصوبے بنا رہے تھے 1390 میں، ٹھیک 8 سال بعد وہ اس نبی کے پاؤں کے نیچے شکست خوردہ کھڑے تھے. یہ ہے اس کا مطلب کہ افلا یرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم جو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو ان کی مختلف جہتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اب بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جلدی بتائیں، سوال کریں تاکہ بات کلیئر ہو کے چلے آگے. جی الحمدللہ سر. اچھا، آگے قرآن کو صرف غور سے سمجھیں. رب کا کلام ہے، بڑا اس کے اندر بڑی وہ ہے، اختصار بھی ہے اور معنی کا سمندر بھی ہے. آگے 2 لفظ آئے ہیں، افہم الغالبون. کیا بات ہے! اللہ کہتے ہیں میں تو ان کے ہر طرف سے مکے والوں پر زمین تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. تو پھر سوال کرتے ہیں افہم الغالبون، کیا وہ غالب ہیں یا اللہ تعالیٰ غالب ہیں؟ بالکل بڑا کلیئر سوال ہے کہ تم مغلوب ہو کے رہو گے، اور وہ آپ کے سامنے مغلوب ہوئے. غالب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو خود غلبہ رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. قرآن ایسا حق ربانی برحق کلام ہے، آپ یقین مانیں. جب انسان پڑھتا ہے، اور پورے ہر آدمی جو پڑھتا ہے، جاہل سے جاہل پڑھے، عالم سے عالم پڑھے، بڑی بڑی ڈگریوں والے پڑھیں، لیکن اس کے وہ ایمان لا کر پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کتنی برحق کتاب ہے. انکار کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا ہے، بڑا اچھا محاورہ ہے بڑوں کا کہ ہوئے بدرا بہانہا بسیار، من حرامی تے حجتاں دے ڈھیر. یہ ان کافروں کا مسئلہ ہے، ورنہ اللہ کی نشانیاں کائنات میں ہوں، انفس میں ہوں، قرآن میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار میں ہوں، وہ بالکل انسان کو صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کا بندہ یہ ہے، اور اللہ کے بندہ بننے کے لیے مجھے یہ کچھ کرنا ہے. آیت 44 کلیئر ہے؟ الحمدللہ. اب سنیں، ایک ایک چیز کو دیکھیں، ذرا رب دیکھیں. اللہ اپنی ساری طاقتیں بنا کے، انسان کی بے بسی بتا کے، اب اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے. کل اے اللہ کے رسول ان کو بتا دو، انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں وحی سے متنبع کرتا ہوں، میں تمہیں وحی سے ڈراتا ہوں. اب یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھنی ہے کہ قرآن بھی نذیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نذیر. کیوں؟ دونوں یہ بات بتا رہے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا رسول ہے. دونوں کہہ رہے ہیں کہ تم اگر برے اعمال کرو گے، یہ وہی جو میرے پاس اللہ بھیجتا ہے اس میں اللہ نے صاف بتا دیا ہے کہ تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت تمہارا مقدر ہوگی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج مسلمانوں کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کے انذار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کے انذار سے ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہم نے اس کے مطابق تو ان ساری چیزیں آج ذلت و پستیاں ہمارا مقدر بن چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسئلہ کیا ہے، ذرا قرآن کو کاش میں اور آپ غور سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہہ دیا اللہ نے کہ ان کو بتا دو میں تمہیں وہی، اور وہی علم برحق ہے۔ وہی کا فیصلہ یہ ہے کہ نیکوں کو جنت اور بروں کو، منکرین کو جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسْمَعُ صُمُّ الدُّعَاء وَإِذَا مَا يَنظُرُونَ، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب انہیں خبردار کر دیا جائے۔ یہ بہرے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کہ بہرا نہیں سنتا جب بھی اس کو خبردار کر دیا جائے، کیونکہ وہ بہرا ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ اصل میں بہرے نہیں ہے، سنی کو انسنی کرتے۔ نہیں، حق نبی کے صلی لیے اللہ بہرے علیہ ہیں وسلم جو میڈم، پیغام پہنچا رہے ہیں وہ حق نہیں کے لیے، سن رہے۔ میری بات سنیں، جی یہ سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق بیان کر رہے ہیں وہ نہیں سنتے، اس کے لیے بہرے ہیں، ورنہ جی سر۔ دنیا کے لیے تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ہر بات کرنے کو ایسے تیار اور ایسے مستعد ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بہرے کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے کان سننے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ، بہرا ہرگز نہیں سنتا الدعاء پکار کو، وَإِذَا مَا يَنظُرُونَ جب بھی اسے ڈرایا جائے، جب بھی خبردار کیا جائے۔ کیوں؟ وہ حق سننے کے لیے بہرا ہے، اس نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے کہ، کیونکہ یہ بات فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے، صلاحیتیں ساری دی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اگر بازار سے کتنا فراڈ ہوتا ہے، یہ سبزی والا، فروٹ والا، کہ آگے کچھ رکھا ہوتا ہے پیچھے کچھ رکھتا ہوتا ہے، آپ اس کو وہ خراب والا لے کے آتے ہیں بازار سے؟ ہرگز نہیں لاتے۔ تو وہاں آپ کی عقل کام کرتی ہے، یہاں حق اور باطل جو آپ کی دنیا اور زندگی کا فیصلہ ہے اور اس کی بھلائی کا فیصلہ ہے، اس پہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات سننے کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ ذرا سنیں انہی لوگوں کے بارے میں، قرآن آگے آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نُفْخَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا بھی انہیں چھو جائے، لَيَقُولُنَّ، تو اس وقت یہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بختی، کم بختی، ان کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو یہ کب نبی کی دعوت پر کان نہیں دھرتے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور جو ہی عذاب آتا ہے اور دیکھتے ہی چیخو پکار مچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ظالم تھے۔ وہ انسان کے اندر جو اصلی فطرت ہے نا انسان کی، جس کا اس نے پہلے اعلان کیا ہے، اس پر جب ان سے پیدائش روحوں سے وعدہ لیا گیا، اور پھر اللہ نے جو اس کی پیدا فرمایا تو اس کو الہام کر دی نیکی اور بدی۔ اب ساری دنیا کی خرمستیاں گئی نکل عذاب کو دیکھتے ہی، اور پکار اٹھے کہ او ہو ہم نے تو بڑا ظلم کیا۔ یہ ہے ظالموں کا انجام، اور لیکن اس وقت نہ توبہ طائب قائم آئے گی نہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ کوئی سوال آیت 46 پر؟ اب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا فیصلہ بالکل ہمارے سامنے رکھ دیا۔ وہ سر جی سوری سر، وہ یہ جو عذاب لکھا ہوا ہے نفقۃ من عذاب ربی کا، تو یہ دنیا میں عذاب آئے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، یا آخرت کا قیامت کا عذاب آئے گا؟ پہلے دنیا میں بھی ساروں کو دیکھ لیں، جب عذاب آیا تو لگے گڑ گڑانے، معافیا مانگنے، تو یہ دنیا کا عذاب ہے۔ بات سمجھ آئیے نہیں آئی؟ سر جزاک اللہ، الحمدللہ۔ سر ذرا سا زلزلہ آ جائے تو سب پھر سر جی جو مکی زندگی میں ان پر جو قحط سالی کا، وہ اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، قحط آیا تھا جو وہ مکہ میں۔ قید عارضی عذاب ہیں جس میں انسان، جس طرح ہمارے اوپر یہ زلزلے پارشلی آئے، سیلاب آئے، یہ ہیں اللہ کا
تنبیہات ہیں، اللہ کا انذار ہے کہ باز آ جاؤ۔ جب پھر بھی باز نہیں آتے تو وہ آخری عذاب آتا ہے جس پہ ہر چیز سابقہ قوموں کی ملیمیٹ کر دی گئی۔ اس عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ آوازیں لگاتے ہیں کہ ہم تو ظالم تھے۔ اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماندر آخرت کا منظر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو رکھ دیں گے، یعنی وہ ایسا تولے گی کہ کوئی ذرا برابر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ فَلَا تَظْلُمُ نَفْسًا شَيْئًا، اور ہم کسی شخص پر ذرا برابر ظلم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ کہ ہم ترازو ٹھیک ٹھیک رکھ دیں گے اور کسی جان پر ظلم نہیں کریں گے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب نیکی اور بدی کا اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ سزا دے۔ سر ٹھیک ٹھیک عدل ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پہلی بات آپ نے بالکل ٹھیک آیت پڑھی ہے۔ یہاں بات جب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، پوری زندگی غلط ہو جاتی ہے اور پھر مصیبتیں آتی ہیں۔ قیامت کے دن یہ سب ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا راستہ ہمارے لیے واضح کر دیا ہر لحاظ سے۔ اور آخرت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو وہاں بھی بالکل عین عدل ہوگا۔ جب صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا، عین عدل ہوگا، تاکہ کسی کو نقصان، جس کا گناہ ہے اس کو سزا سے نہ بچ سکے، اور جس کو نیکی ہے وہ اس کے اجر سے نہ بچ سکے۔ پورا پورا اجر دیا جائے گا، نیکی کا 10 گنا بنا کے اور برائی کا اتنا ہی جتنا ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ اصول بتا دیا۔ یہ ہے فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، اب آگے دیکھیں۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، اور جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے۔ یہ ہے وہ موقع جب آپ نے جو آپ آیت پڑھی ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی وہاں دیکھ لے گا۔ تو یہاں یہ مفہوم ہے اس کا کہ جو بھی کچھ نے نیکی کی ہوگی وہ اس کے اعمال نامے میں لکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا خوب فرماتے ہیں، دیکھیں 3 لفظ ہیں آگے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں؟ جلدی بتائیں، جلدی کریں۔ اور اس دن حکم اور وہی اللہ کافی کا ہے، اس لیے اقتدار کہ اور اللہ قابل عادل ہے۔ قوت بتا او ہے۔ چھوڑو، سیدھا جواب دو، صاف سیدھا جو دلیل ہے۔ اللہ کو جب انہوں نے برائی کی اس وقت بھی پتہ تھا، ایک ایک تفصیل کا پتہ تھا، مائکرو ڈیٹیل میں پتہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، 2 فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو حساب کرنے کے لیے وہ کافی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ساری معلومات ہیں، کس نیت سے کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، کتنا نقصان ہوا، یہ سب چیزیں اکاؤنٹ فار کر کے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، وہ فلسفانیاں چھوڑ دیں، آپ ڈائریکٹ اللہ کا حکم کے سامنے جو اس وقت کی تفصیلات ہیں وہ بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ جس جج کے سامنے یا آپ دنیا میں آپ کیس پیش ہوتا ہے، ابھی دیکھیں آپ کا چیف جسٹس کیا اس ملک کے ساتھ ظلم کر کے گیا ہے، کیا بدبختی ہے، لیکن رب کو
خود اس کو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اس انسان نے کس نیت سے کیا، کیوں کیا، کیا کیا، لہذا اس کا حساب بالکل سولانے۔ آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور آج 48 سے آگے شروع کریں گے، کیونکہ وہاں اب مضمون بدل رہا ہے، لیکن یہاں تک آج 47 تک کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، ضرور پوچھیں۔ سوالوں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے اور سمجھ آ جاتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور یہ دیکھیں آخری آیت میں سر بولا حساب کے لیے اللہ کافی ہے، بندے کو اور کچھ خوف، اس سارا کچھ تو اس کے پاس ہے ہم لوگوں کا، جو ہم لوگوں نے وہ عمل کیے ہیں۔ اس کے ذاتی علم میں ہے، جی اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، مائکرو ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ عمل کس نیت سے کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، اس کا کتنا نقصان ہوا، ان ساری چیزوں کو اکاؤنٹ فار کر کے اللہ تعالیٰ حساب کرے گا۔ بالکل۔ سر میں ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی۔ جی فرمائیں۔ سر جب ہم نے شروع والی صورتیں پڑھی تھیں، یعنی آخر والی صورتیں، تو یہی مکی صورتیں، تو اس میں آپ نے بتایا تھا نا کہ 3 سور ہوں گے، تو آج آپ نے بتایا، آج ہم نے پڑھی صورت تو اس میں ہے کہ 2 جزاک سور اللہ، ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ قرآن میں 3 سوروں کا ذکر ہے، اور سورہ نمل کی آیت 87 جو ہے اس میں ایک سور کا ذکر ہے۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور بڑے غور سے سمجھیے کہ ہر چیز دہشت زدہ ہو جائے گی۔ یہ وہاں ایک جگہ پہ اللہ نے کہا ہے، اور اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اور تیسرا سور پھونکا جائے گا سب اٹھا لیے جائیں گے۔ لیکن خود قرآن جو ہے وہ اس پہلے سور کو بعد میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، بلکہ 2 ہی سوروں کا ذکر ہے، ایک جب سب مر جائیں گے، اور دوسرا جب سب اٹھ کر چل دیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ پہلے میں نے 3 سوروں کا ذکر کیا ہے، میں نے خود بھی پورا، اگر کہیں تو میں آپ کو بیان کر دوں گا، پورا قرآن چھانا ہے اس کے لیے۔ تو وہ جو ذکر ہے کہ پہلا سور کے جب دہشت زدہ ہو جائیں گے، وہ صرف سورہ نمل کی غالباً آیت 87 ہے، اس کے بعد اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان 2 سوروں کا ذکر کثرت سے ہے قرآن۔ سر اسی میں انسان کہے گا نا کہ وقال الانسان ما لہا سورہ نہ جذبات۔ نہ 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 نہ، یہ تو جب زمین کانپے گی اور سب نکال باہر کرے گی، یہ اس وقت انسان کہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بڑا کلیئرلی سمجھیں، سوال کریں تاکہ آپ کو بالکل یہ سور جو ہیں اس کی صحیح تفصیلات آپ سمجھ جائیں قرآن سے۔ جی سر سمجھ آ رہی ہے۔ ٹائم اوور ہو گیا ہے، 5 منٹ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاک آمین اللہ ثم خیر، آمین آمین۔ ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگ کے اولادوں کو بھی، آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ پاک سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مریض دنیا کے مسلمانوں پہ رحم کرے، فلسطین آمین کے ثم مسلمانوں آمین۔ پہ رحم کرے۔